مشرقی پاکستان میں بھی سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کے اندر ایک ہنگامے میں زخمی ہو کر وفات پا گئے۔ یہ حادثہ اپنی جگہ المناک بلکہ شرمناک تھا، لیکن جمہوریت کی تاریخ میں کوئی ایسا عجوبہ روزگار بھی نہ تھا۔ بڑے بڑے شائستہ ترقی یافتہ ممالک کی پارلیمانی نظام کے ارتقاء کی تاریخ اشتعال انگیزی، ہنگامہ آرائی، لفاڑگی اور تشدد کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ صدر سکندر مرزا جمہوریت سے اس وجہ سے خائف تھے کہ ان کے اپنے ذاتی مفاد پر زد پڑتی تھی، لیکن ملک کی پناہ کی آڑ لے کر ان کی حکومت نے اس واقعے پر سراسر غیر متناسب رنگ و روغن چڑھا کر اسے جمہوریت کے تابوت میں ایک موثر کیل کے طور پر گاڑنا شروع کر دیا۔ 22 ستمبر 1958 کو دن کے 1 بجے جب صدر سکندر مرزا اپنے دفتر سے اٹھے تو عزم معمول میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر نہ رکے، بلکہ مجھے برآمدے میں اپنے پاس بلا لیا۔ ان کے ہاتھ میں پاکستان کے آئین کی ایک جلد تھی۔ انہوں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھا، تم نے اس ٹریش کو پڑھا ہے؟ جس آئین کے تحت حلف اٹھا کر وہ کرسی صدارت پر براجمان تھے، اس کے متعلق ان کی زبان سے ٹریش کا لفظ سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر انہوں نے آئین پر تنقید شروع کر دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی پہلے سے رٹا ہوا آموختہ دہرا رہے ہوں۔ کچھ دیر بولنے کے بعد وہ بڑی باقاعدگی سے ٹیپ کا یہ فقرہ دہراتے تھے کہ یہ آئین بالکل ناقابل عمل ہے۔ اس طرح تقریر کرتے کرتے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل میں اپنے رہائشی کمروں کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہاں پر ان کے چند ذاتی دوست لنچ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ صدر مرزا تو اپنی تقریر ادھوری چھوڑ کر ان میں گھل مل گئے اور میں واپس آ گیا۔ آئین کے متعلق ان کے بہت سے فقرے ہتھوڑے کی طرح کھٹ کھٹ میرے کانوں میں بج رہے تھے۔ واپسی پر جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو اچانک میری ٹانگیں بے جان سی ہو گئیں اور مجھے یوں لگا جیسے ایکسکیلیٹر کی طرح نیچے والی سیڑھیاں بڑی تیزی سے اوپر کی طرف آ رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ سیکیورٹی کا ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور مجھے سہارا دے کر نیچے لایا۔ برآمدے میں صدر کے معالج کرنل سرور کھڑے تھے۔ انہوں نے جلدی میرا معائنہ کیا اور پھر کار میں ڈال کر جناح اسپتال کے انٹینسو کیئر یونٹ میں داخل کرا دیا۔ 2 روز بعد جب مجھے انٹینسو کیئر سے عام کمرے میں منتقل کیا گیا تو بیگم ناہید مرزا مجھے دیکھنے کے لیے آئیں اور بولیں، کرنل سرور نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے ہارٹ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ امید ہے تم 10-12 روز میں اسپتال سے فارغ ہو جاؤ گے۔ بڑا نازک وقت آنے والا ہے، جلدی ٹھیک ہو کر کام پر آنے کی کوشش کرو۔ ایک دفعہ سکندر مرزا بھی آئے اور اسی قسم کی گفتگو کر کے چلے گئے۔ 7 اکتوبر کو مجھے اسپتال سے چھٹی ملی، لیکن ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ فوراً دفتر جانا شروع نہ کرو بلکہ 2-4 روز گھر پر آرام کرو۔ 7 اکتوبر کو میں نے اپنے دفتر ٹیلی فون کر کے کام کاج کا حال دریافت کیا تو میرے عملے نے بتایا کہ کئی روز سے دفتری کاروبار بند پڑا ہے۔ صدر مرزا زیادہ تر وقت جنرل ایوب خان کے ساتھ ملاقات میں گزارتے ہیں، فائلیں جوں کی توں پڑی رہتی ہیں۔ کچھ روز سے کسی نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اسی روز رات گئے ایک صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس سے فون کر کے مجھے اطلاع دی کہ ابھی ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، آئین منسوخ کر دیا گیا ہے، مرکزی اور صوبائی حکومتیں اور اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں اور جنرل محمد ایوب خان چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو گئے ہیں۔ 8 اکتوبر کی صبح میں اپنے دفتر گیا تو سکندر مرزا ایوان صدر کی فضا میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈول رہے تھے۔ آئین کو منسوخ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ درخت ہی کاٹ پھینکا تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر انہیں صدارت کی کرسی نصیب ہوئی تھی۔ فوج کے شعبہ قانون کے ماہرین نے صاف طور پر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ آئین کی منسوخی کے بعد صدر کا عہدہ ختم ہو گیا ہے اور حکومت کا واحد سربراہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہے۔ میجر جنرل سکندر مرزا نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے۔ کچھ سول افسروں کو ساتھ ملا کر انہوں نے کراچی کے مزدوروں سے اپنے حق میں ایک پسپسا سا مظاہرہ بھی کروایا تاکہ جنرل ایوب خان پر عوام میں اپنی ہر دل عزیزی کا رعب گانٹ سکیں۔ مسلح افواج میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے پاک فضائیہ کے ایئر کموڈور مقبول رب کے ذریعے چند فوجی جرنیلوں کو گرفتار کرنے کی بھونڈی سی ناکام کوشش بھی کی۔
اس کے علاوہ انہوں نے جنرل ایوب خان کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے اپنے روایتی محلاتی سازشوں کے تانے بانے بھی بننا شروع کیے، لیکن جس محل سرا پر آئین کا سایہ قائم نہ رہے اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ مارشل لاء میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے۔ یہ فوقیت ایوب خان کو حاصل تھی، چنانچہ عین 20 روز بعد رات کے وقت ایک دستے نے ایوان صدر کو گھیرے میں لے لیا۔ 3 جرنیل اور ایک مسلح بریگیڈیئر سکندر مرزا کے پاس گئے اور انہیں کرسی صدارت سے اتار کر پہلے کوئٹہ پھر لندن روانہ کر دیا۔ جمہوریت کو پامال کرنے کا جو عمل مصر غلام محمد نے شروع کیا تھا، میجر جنرل سکندر مرزا نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔